بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ابھی چند دنوں پہلے ایک رائے آئی کہ کسی مقام پر جماعت سے تراویح پڑھی جائے اور آن لائن ٹیلی کاسٹ کے ذریعے ہر گھر میں تراویح کی نماز با جماعت ادا کی جائے۔ اس رائے کے آ جانے کے بعد اہل حق علماء نے اسی وقت اس کی تردید کی اور اس کے بھونڈے پن سے امت کو خبردار کیا۔ دوستوں، آج کا زمانہ چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر شخص آن لائن ہے، اس لیے اس طرح کی تجاویز اور جدید رائے لبرل اور سہولت پسند طبقے کو بہت بھاتی اور پسند آتی ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں پہلے فقہائے کرام نے جو نماز کی اقتداء کی شرائط بیان کی ہے ان کو معلوم کر لیا جائے۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المحتار باب الامامہ میں اقتداء کے صحیح ہونے کی 10 شرائط بیان کی ہیں۔ نمبر 1، مقتدی امام کی نیت کر لے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 2، دونوں کی نماز ایک ہو۔ نمبر 3، دونوں کی جگہ ایک ہو۔ نمبر 4، امام کی نماز صحیح ہو۔ نمبر 5، عورت مرد کے محاذات یعنی برابر میں نہ ہو۔ نمبر 6، مقتدی امام سے آگے نہ ہو۔ نمبر 7، مقتدی کو امام کی حرکات و سکنات کا علم ہو۔ نمبر 8، مقتدی کو امام کے مسافر یا مقیم ہونے کا علم ہو۔ نمبر 9، مقتدی امام کے ارکان میں شریک ہو۔ نمبر 10، مقتدی امام کے برابر ہو یا اس سے کمتر ہو۔ لہذا اگر تندرست آدمی معذور کی اقتداء کرے یا رکوع اور سجدہ کرنے والا اگر اشارے سے نماز پڑھنے والے کی اقتداء کرے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اقتداء کی ان تمام شرائط میں ایک شرط خاص طور پر قابل توجہ ہے اور ہمارے آج کے ٹاپک میں اس شرط کو اس لیے خاص اہمیت حاصل ہے کہ اس سے مسئلے کو حل کرنے میں سہولت ملے گی۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے اتحاد مکان، یعنی امام اور مقتدی دونوں کی جگہ کا ایک ہونا۔ اتحاد مکان کی شرط حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تمام ائمہ کرام کے یہاں ضروری ہے۔ چنانچہ احناف کے مطابق اتحاد مکان کی تفصیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ امام اور مقتدی کے مکان کا مختلف ہونا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اس بنیاد پر اگر امام اور مقتدی کے درمیان کوئی ایسا راستہ ہو جس میں لوگ گزرتے ہو یا نہر ہو جس میں کشتی چلتی ہو یا بہت بڑی مسجد ہو اس میں 2 صف کی جگہ چھوٹی ہوئی ہو تو ان تمام صورتوں میں اقتداء درست نہیں ہوتی ہے۔ اور مسجد میں اقتداء کرتے ہوئے اگر دیوار وغیرہ حائل ہو اور امام کے رکوع سجدوں کا علم ہو رہا ہو تو اقتداء درست ہے کیونکہ مسجد مکان واحد کے حکم میں ہے۔ لیکن اگر امام کی حالت مشتبہ ہو تو پھر اقتداء درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے گھر سے امام کی اقتداء کر لے اور اس کے گھر اور مسجد کے درمیان راستہ وغیرہ کا فاصلہ ہو تو اقتداء درست نہیں ہوگی کیونکہ یہاں مکان متحد نہیں بلکہ مختلف ہے۔ دوستوں، مذکورہ تفصیل سے یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے کہ آن لائن نماز پڑھانے کی تمام شکلیں اور صورتیں غلط ہیں کیونکہ اقتداء کی اہم اور بنیادی شرط اتحاد مکان نہیں پائی جا رہی ہے۔ لیکن اگر صورت یہ ہو کہ امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں اور آواز گھروں میں آ رہی ہو اور وہ گھر مسجد سے بالکل ملا ہوا ہے تبھی اقتداء درست ہے۔ لیکن عام طور پر اگر مسجد اور گھر کے درمیان 2 صفوں کا فاصلہ ہو یا کوئی عام راستہ ہو تو اس صورت میں اقتداء درست نہیں ہوتی ہے۔ دوستوں، دیکھا گیا ہے کہ گھر اور مسجد میں عموماً اتنا فاصلہ ہوتا ہے جس میں سے ایک 4 ویلر گزر سکتی ہے۔ اس لیے آن لائن لائیو یا مائک کی آواز کے ذریعے گھروں میں مسجد کے امام کی اقتداء کرنا درست نہیں ہے
پھر یہ بھی ہے کہ نماز کے معاملے میں الیکٹرانک آلات پر اس حد تک بھروسہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتے ہیں۔ نماز کے دوران مسجد کا مائک خراب ہو گیا، یا مسجد یا گھر کی بجلی چلی گئی، یا ٹی وی میں کوئی خرابی آ گئی، یا انٹرنیٹ کنیکشن آگے پیچھے ہو گیا، ان تمام صورتوں میں امام اور مقتدیوں کے درمیان رابطہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک بڑی خرابی یہ ہوگی کہ بعد میں لوگوں کے دلوں سے مسجد جا کر با جماعت نماز پڑھنے کی اہمیت کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آن لائن نماز پڑھنے پڑھانے کا سسٹم بہرحال شرعی اور عقلی نقطۂ نظر سے درست نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق عید کی نماز جمعے کے شرائط کا لحاظ کر کے گھروں میں ہی ادا کر لی جائے، اور جہاں شرائط نہ پائی جائے، مثلا 4 افراد نہ ہو یا نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہو، تو عید کی نماز کے بجائے 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لی جائے، یہی مستحب عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔